السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 23 کریں گے اور اس میں آیت نمبر 17 اور 18 کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 17 دیکھیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ایک عجیب واقعہ تھا، ایک انیوژل قسم کا واقعہ تھا۔ یہ عجیب باتیں دراصل اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں کیوں دکھاتا ہے؟ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اللہ کے وجود کا احساس دلانے کے لیے، اور اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 17 میں، ان عجیب نشانیوں کا ذکر ہے جو بطور رحمت اصحاب کہف پر اللہ نے اتاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایک ایسے غار، ایسے کہف کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کو آرام سے نیند آ سکتی تھی۔ وہ غار ایسی جگہ پر تھا جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتے وقت ان سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہ غار بہت کھلی جگہ پر بھی تھا، تو ایک وسیع غار تھی، یعنی کافی جگہ تھی اندر جس میں 6-7 لوگ سو سکتے تھے۔ اس غار میں ہوا کی روانی اچھے سے ہوتی تھی، اچھی ایئر سرکولیشن اور وینٹیلیشن کی وجہ سے ایک بہت پلیزنٹ ٹیمپریچر بنا رہتا تھا غار میں، جو آرام سے چین سے سونے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس غار میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، نہ بہت سردی لگتی تھی، اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ گھروں میں نا لوگ بلینکٹ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر اے سی یا فین بھی چلا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا وہ گرمی بھی لگے، اچھے سے نرم اور کمفرٹیبل بستر بھی ہو، اور پھر ٹھنڈی ہوا بھی چلتی رہے۔ تو اس طرح کا کچھ انتظام اللہ تعالیٰ نے نیچرلی کیا ہوا تھا۔ ویسے تو ان کے پاس بستر اور میٹرس وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن گرمی تھوڑی سی ہوتا ہے نا کہ گرم جب سورج پڑتا ہے پتھروں کے اوپر تو پتھر بھی اچھی طرح سے گرم ہو جاتا ہے، کافی دیر تک وہ گرم ہی رہتا ہے، اور یہاں پر جو ایئر سرکولیشن ہوتی تھی نا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھنڈی ہوا بھی چلتی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کرتا ہے اور ان نشانیوں کو نیچرل سائنس سمجھتا ہے کہ یہ سب تو روٹین میں ہونے والے ہیں، اللہ کی آیات کی نشانیوں کی ناقدری اگر کوئی کرے تو پھر اللہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ نیچر کے قریب ہوتے ہیں، نیچر کے قریب کا مطلب جیسے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا پھر کہیں کھیتوں کے آس پاس جہاں پر بہت زیادہ گرینری وغیرہ ہو، تو وہ اپنے آس پاس کی سینک بیوٹی پر غور کر کے اللہ کی قدرتوں پر بھی غور کرتے ہیں، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان بڑھا لیتے ہیں، اور جو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لے وہ خود اپنی گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، چرواہے بھی تھے، پہاڑی علاقوں میں وادیوں میں رہتے تھے، جھیل جھرنوں کے بیچ، تو وہ ان قدرتی منظروں کو دیکھ کر
اللہ کو یاد کرتے۔ آج بھی گاؤں میں رہنے والے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن شہروں میں انڈسٹریز اور بڑی بڑی عمارتیں، اسکائی اسکریپرز وغیرہ آ گئے نا، تو نیچر سے دور ہو گئے لوگ، اور اب انسانوں کے بنائے ہوئے فاؤنٹنز اور فوارے اور بڑے بڑے ایکویریمز اور بلڈنگز کو دیکھ کر امپریس ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو ہمیں نیچرل چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی پہچان بڑھتی ہے اور اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ شہروں میں رہتے ہوئے چلیں کوئی پہاڑیں اور جھیل وغیرہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آسمان تو دیکھ سکتے ہیں نا، تو آسمان کو دیکھیں اور اس کے بدلتے رنگوں کو، صبح کے وقت اور مغرب کے وقت اس کی سرخی کو دیکھیں، پھر رات میں ستاروں کی چمک دمک کے حسین نظاروں کو دیکھیں، کتنا پرسکون لگتا ہے نا آسمان۔ اسی طرح درخت کو بھی دیکھیں، ان کے رنگ، پھولوں کی خوشبو، پھلوں کے رنگ اور مختلف ذائقے، اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب خود بخود تو نہیں ہوتا نا، تو یہ سب اللہ کی قدرت اور حکم سے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر یعنی دہلیز پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے، الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اس آیت میں مزید اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے اور عجیب حالات کو بھی بیان فرمایا جس پر بعد آنے والے لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ اصحاب کہف کو جب نیند طاری ہو گئی تو اس کے بعد نیند میں بھی وہ آنکھیں کھولتے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہی رہتی تھی، جیسے کہ وہ بیدار ہیں یعنی جاگ رہے ہیں اور کسی کو دیکھ رہے ہوں، اور یہ بات تو شاید اصحاب کہف کو بھی نہیں پتہ تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی وہ خود پہلو نہیں بدل رہے تھے۔ اللہ کے حکم اور اذن سے، اللہ کی ان پر رحمت کے سبب اللہ ہی نے کروٹوں کو بدلایا، اور یہ بھی اصحاب کہف کو پتہ نہیں چلا۔ آپ ہی سوچیں اگر ہمیں پورا ایک دن کسی ایسی سیٹ پر بیٹھ کر گزارنا پڑے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہیں ہاسپٹل میں یا ایئرپورٹس میں جا کر لکڑی کی یا پلاسٹک یا سٹیل کی بنی ہوئی چیئرز پر بیٹھنا پڑتا ہے کافی دیر تک انتظار میں، تو زیادہ دیر تک ہم سے بیٹھا نہیں جاتا۔ سفر میں جیسے ٹرینز یا بسز میں سفر کریں تو بھی یہی حال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اصحاب کہف کے لیے ایسا انتظام کیا اور حفاظت کی تاکہ ان کے جسم پتھر نہ ہو جائے، ان کو بیڈ سورز نہ ہو، اور ایک ہی طرف سو کر جس طرح ہو جاتا ہے نا، یا اسپرینز نہ ہو، یا کوئی بھی جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ آگے آیت میں کتے کا ذکر ہے۔ اس سے کئی ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ، اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ کتا رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ آیت میں خود آپ کو جواب مل رہا ہے، دیکھیں آیت کو۔ اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، کہاں پر؟ دہانے پر یعنی دہلیز پر، یعنی کتا غار کے باہر تھا، اصحاب کہف کے ساتھ اندر نہیں تھا غار کے اندر، اور وہ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ کتا ان کی حفاظت کر رہا تھا، واچ ڈاگ کے جیسے۔ یہ ان کا پیٹ ڈاگ نہیں تھا، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی ممانعت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کتے کو گھر کے اندر رکھنے سے، کیونکہ فرشتے اس گھر کے اندر نہیں جاتے جہاں کتا ہو یا پھر کوئی جاندار چیزوں کی تصویریں جہاں پر ہوں۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو کوئی اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے اس کی نیکیوں میں سے پہاڑ برابر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، اور صحیح مسلم میں قراتان یعنی 2 قرات یا 2 پہاڑوں کے برابر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر ملتا ہے۔
تو کیا پھر کتا پالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے شریعت میں؟ کچھ صورتوں میں کتا رکھنا جائز ہے، اور وہ کب؟ پہلے تو یہ کہ حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ تو جو لوگ بے آبادی یا ویرانی یا سٹی کے آؤٹسکرٹس میں جو رہنے والے ہوں نا، تو حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ گھر کے باہر بندھا ہوا ہو۔ پھر اسی طرح شکاری کتے رکھنا جائز ہے، ہنٹنگ کے لیے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں شکاری کتے۔ شکار کے علاوہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے جیسے سی آئی ڈی یا پولیس فورس میں کتوں کو پالنا جائز ہے، اور کسٹمز میں بھی کتوں سے کام لیا جاتا ہے، اور جیسے ایئرپورٹس پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر آخر میں جو شیپرڈ ڈاگز ہیں نا، یعنی شیپ اور گوٹس کو چرانے جب لے جایا جائے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس فلاک کی حفاظت کے لیے شیپرڈ ڈاگز رکھنا جائز ہے، تاکہ جنگلی جانوروں سے ان کو بچایا جائے۔ لیکن صرف شوق کے لیے گھر کے اندر پیٹ ڈاگز کو پالنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آیت میں بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ نے اصحاب کہف پر ایسا روب ڈال دیا جسے اگر کوئی اس غار کی طرف پہنچ جاتا یا جھانک کر بھی دیکھتا تو گھبرا کر فرار ہونے پر مجبور ہو جاتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ نوجوان خود ڈر کر بھاگے ہوئے تھے، اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے تھے نا شہر سے، تو ان کو ڈرنا چاہیے تھا کہ لوگ کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک نہ آ جائیں۔ الٹا کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر ایسا روب ڈال دیا تھا، اگر کوئی غار کے آس پاس بھی بھٹکتا یا جھانک کر دیکھتا تو ڈر کے مارے انہیں دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ اسی لیے اتنے سالوں تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ وہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ یہاں تک جن رحمتوں کا ذکر ہے وہ کیا کیا ہیں؟ اتنے لمبے عرصے تک سلانا، سورج کا کترا کر نکل جانا، غار میں کروٹوں کا بدلنا، چہروں پر روب ڈال دینا، ان سب میں بھی ایک اہم سبق ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ان دو آیتوں کی ڈیٹیلز پڑھ کر؟ اللہ نے اتنی تفصیل سے کیوں بیان فرمایا ہے غار کے بارے میں؟ ایک تو یہ کہ غلط بیانی کو جو پچھلی الہامی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں کر دی تھی لوگوں نے، ان چینجز کو اور ان تبدیلیوں کو، ان کو غلط باتوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے، اتنی ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا۔ اور دوسری بات اور زیادہ اہم بات عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ کہ اللہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگنے والوں پر کیسی رحمتیں برساتا ہے۔ اگر ہم نہ بھی مانگیں رحمت کی دعا تو بن مانگے بھی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ غار والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سوتے وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور نہ ہی کروٹوں کا بدلنا ان کو یاد رہا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے چہروں پر روب ڈالا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کئی 100 سال سوئے پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے انہیں سلا کر ان کو کتنی مصیبتوں سے بچائے رکھا۔ ان کی جان بچ گئی، حفاظت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی، پھر فیوچر کے غم سے، فکر سے بچایا۔ اگر وہ جاگ رہے ہوتے تو انہیں بھوک بھی لگنی تھی، گرمی سردی بھی لگنی تھی، بیمار بھی پڑنے کا چانس تھا، جنگلی جانوروں کو کا بھی ان کو خوف لگا رہتا۔ زہریلے جانور بھی ہوتے نا غاروں میں، خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے زہریلے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے ہم پر ایسی غیبانہ رحمتیں کرتا ہے، غیبانہ مدد فرماتا رہتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں وہ رحمت نظر نہیں آتی، اور پھر ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے جب کوئی ایسا کام یا واقعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے جس سے ہم اداس ہو جاتے ہیں، جس میں ہمیں نقصان نظر آتا ہے، یا اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، تو ہمیں دکھ، درد اور غم اور ڈپریشن ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی حکمت
کو نہیں جانتے اور اللہ کی رحمت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر کوئی بیماری آ جائے، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا کرے، اگر ایسا ہو جائے بالفرض تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیماری کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیماری گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے میں، جیسے انجیکشن کی کوئی نیڈل اگر آپ انجیکشن لگا رہے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بیمار انسان کو آرام کرنے کا بھی وقت مل جاتا ہے اپنے ڈیلی ہیکٹک روٹین سے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا بھی وقت اس کو ملتا ہے، موقع بھی ملتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اور اللہ سے شفا کی، صحت اور عافیت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ جو بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں بیماری کیا ہوئی؟ پھر اللہ کی رحمت ہی ہوئی نا، کہ ہم اس میں سے گناہوں سے پاک ہو کر نکلتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی محبوب، بہت ہی کلوز اور عزیز رشتہ دار یا دوست کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس کی جدائی کے غم میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دنوں تک، کبھی مہینوں تک شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، نعوذ باللہ، اللہ سے نا امید اور بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا پتا، شاید موت کے ذریعے اللہ نے ان کو راحت کا سامان عطا کیا ہو سکتا ہے اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا تو مزید پریشانیاں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بستر کے ہونے والے لوگ زندہ لاش کی طرح بن جاتے ہیں۔ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو کر جینا آسان نہیں ہوتا، اور جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی خود اچھا نہیں لگتا دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہنا، اور دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو، ان کی دیکھ بھال جو کرنے والے ہیں تو ان کو بھی صبر زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار ایسی حالت میں آنے سے پہلے موت کا آ جانا ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے۔ پھر اگر بچوں کا رشتہ ہونے میں کچھ زیادہ دیر ہو جائے، کوئی رشتہ جلدی سے سیٹ نہیں ہوتا تو ہم کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ رشتہ ہونے میں، رشتہ ملنے میں رکاوٹیں اور آبسٹیکلز کا آنا کتنی ہی مصیبتوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کتنی اچھائی تھی اور کتنی اس سے خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی سچویشنز میں اداس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل کو بہلا لینا چاہیے کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور رحمت چھپی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کسی کو سالوں تک اولاد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، چاہے کتنی بھی دعائیں کر لے، وہ علاج کروا لیں، لیکن انہیں اولاد نصیب نہیں ہوتی، تو کچھ کو اولاد دے کر واپس بھی لے لیتا ہے، کتنوں کو مس کیریجز اور اسٹل بورن بیبیز ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ جسے چاہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جن کو بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے تو ان کو بیٹے ہی ملتے رہتے ہیں۔ ان ساری سچویشنز میں لوگ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، کتنی شدت سے دعائیں منتیں کرتے ہیں، علاج اور نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ شاید اس میں یہ سب تو کرنا جائز ہے، آپ دعائیں بھی کریں، علاج بھی کریں، لیکن اگر نہ ہو اس کے باوجود تو اللہ سے بدگمان نہ ہو، یہ سوچ لیں کہ شاید اس میں اللہ کی کوئی رحمت تھی۔ اللہ اپنی حکمت اور مصلحتوں کو خود بہتر جانتا ہے، لیکن ہم سے پوشیدہ رکھتا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے، ہمیں جانچنے کے لیے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم میں سے کون شکر گزاری اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہم میں سے کون وائے ویلا اور شکایتیں، ناشکری، بے صبراپن اور رونا پیٹنا کون کرتا ہے۔ اس سورے کا آغاز کس لفظ سے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ الحمدللہ سے نا۔ تو اس سورے کو اللہ نے شکر کے جذبوں کے ساتھ شروع کیا تھا، تو چاہے حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، پازیٹیو رہنا چاہیے۔ کیا سمجھا اور کیا سیکھا؟ اللہ سے رحمت کی دعا کی تھی کہف والوں نے، تو اللہ نے اپنی رحمت برسا دی، تو اللہ سے اکثر رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات پر مجھے میرے نانا یاد آ گئے، وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے، کروٹیں بدلتے ایک دعا کرتے رہتے، اور وہ کیا؟ وہ کہتے، یا اللہ تو رحم کر، یا اللہ تو رحم فرما۔
میں سوچتی تھی پتہ نہیں کیوں صرف رحم مانگتے ہیں، اور بھی اچھی چیزیں ہیں مانگنے کی، تو ان کو کیوں نہیں مانگ رہے؟ لیکن میرے نانا صحیح تھے، وہ بالکل صحیح دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت، اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، تو ہر کوئی اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا جنت میں، کیونکہ جنت بہت قیمتی جگہ ہے، اور ہمارے اعمال اس کوالٹی کے، اس ویلیو کے، اس لیول کے ہیں ہی نہیں۔ اپنی پوری زندگی کے اعمال کے بدلے ہم جنت کی چھوٹی چیز کو بھی نہیں لے سکتے۔ اتنے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اور ڈیفیکٹو اعمال ہیں، تو یہ سراسر اللہ کی رحمت ہوگی جس سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر ہمیشہ ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے نانا پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے گناہوں کو، کمی کوتاہیوں سے درگزر کرے، معاف فرما دے، اور اپنی وسیع رحمت سے اور ان کی اس دعا کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال سے ان کو ملا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی دعائیں اور حاجتوں کو بھی پورا کرے، اللہم آمین۔ چلیں کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔